لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران قوم ملت، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، بہت مختصر وقت میں جماعت کی نماز کے جو فائدے ہیں دنیاوی، اس کو عرض کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پوری زندگی ہم لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں جماعت کی نماز کا فائدہ دنیاوی کیا ہے اس کا ادراک نہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی رات میں، عشاء میں، فجر میں مسجد دوڑا دینے سے فائدہ تو ہے، یہ اللہ کا کیا فائدہ ہے، رسول کا کیا فائدہ ہے؟ چلچلاتی دھوپ میں، گرمی شباب پر ہے، حکم ہوتا ہے ظہر کی نماز کے لیے مسجد جاؤ، کیا فائدہ ہے اللہ کا، کیا رسول کا فائدہ؟ ظاہر ہے نہ اللہ کا کچھ فائدہ ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اخروی فائدہ علماء سب جانتے ہیں کہ 27 گنا ثواب ملے گا، بہت خلوص کے ساتھ ہوگا تو آگے بھی ہو سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا دے دے۔ لیکن یہ جماعت کے جو فائدے ہیں دنیاوی، یا کہہ لیجیے کہ جماعت کا جو سبق ہے یہ ہمیں یاد نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بہت مختصر میں، ہمارے دوست کہا کرتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت ہو تقریر شروع کر دو، سارا مجمع مخالف ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی مخالفت موڑ نہیں لے گی۔ مختصر بات کہتا ہوں کہ جماعت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ اسلام کا جو اجتماعی نظام ہے اس کا یہ مظہر ہے۔ اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی نظام کیا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ چاہتے تو ہر نماز کو کہتے اپنے کے طور پر پڑھ لے، اللہ چاہتے تو رمضان کے روزے 30 دن رکھنے ہیں، کہہ دیتے کہ بھائی جس کو جیسی سہولت اس حساب سے رکھ لے۔ کعبہ تو کہیں اٹھ کے نہیں جاتا نا، اللہ کہہ دیتے کہ صاحب جو ہے جس کو جیسی سہولت ہو اس وقت چلا جائے، کعبہ کا طواف کر لے، حج کر کے آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی کہا جماعت سے پڑھو، روزہ بھی پورے مہینے کا ایک ساتھ رکھوایا، الگ الگ نہیں کروایا، اور کعبہ ہر دن موجود ہے، اس کے باوجود کہا کہ 5ویں دن میں حج ہو۔ کیا بتانے کے لیے کہ اسلام اجتماعی نظام کو پسند کرتا ہے۔ صرف زکوٰۃ میں معاملہ الگ ہے، اس کو بھی ہم لوگوں نے اجتماعی اپنے طور پر بنا دیا، اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ تو یہ ہے کہ سال بھر کا مال ہو گیا آپ کا تو آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیجیے۔ یہ سال بھر کا مال آپ کا ربیع الاول میں بھی پورا ہو سکتا ہے اور جنوری میں بھی پورا ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کر دیا کہ زکوٰۃ جب نکالیں گے تو رمضان میں نکالیں گے، اس لیے کہ وہاں لوگ اسی مہینے میں آتے ہیں۔ تو زکوٰۃ میں تو مال کا تعلق ہے، سال پورا ہوگا زکوٰۃ پر، لیکن یہ 3 عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی کی۔ اب آپ نماز کو دیکھ لیجیے، نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ تاکہ پتہ چلے کہ جماعت کا نظام قائم ہے۔ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھے کہ جماعت ہو رہی ہے، کوئی کہے گا کہ ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں کہے گا، باوضو بیٹھا ہوا ہے، نماز کے لیے ہے، نماز ابھی کھڑی نہیں ہوئی ہے تو نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ جماعت ہو رہی ہے۔ جماعت لوگوں کی بھیڑ کو نہیں کہتے۔ بازار میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جماعت؟ ہمارے تبلیغی بھائی 4 آدمی بھی چلتے ہیں تو ایک آدمی کو بناتے ہیں نا امیر۔ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ جماعت کہلائے۔ بازار میں، میلوں میں
پلیٹ فارم پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی، جماعت نہیں ہوتی. اور مسجد میں بھی آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت نہیں. جماعت کب ہوتی ہے؟ جب امام کا رشتہ مقتدی سے قائم ہے. جب تک آپ بیٹھے ہوئے جماعت نہیں ہے، امام صاحب کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، امام نے، آپ نے ان کے ساتھ تکبیر کہی، تو کہا جائے گا کہ اب جماعت کھڑی. کیوں کھڑی ہو گئی؟ اس لیے کہ امام کی اقتدا کی نیت کر دی. اور اقتدا بھی ایسی کہ امام صاحب ظہر پڑھا رہے ہیں تو ظہرے کی نیت کیا، ظہر پڑھا رہا ہے امام اور مقتدی عصر کی نیت کر لیا تو نماز نہیں ہوگی. اور اقتدا ایسی کہ امام رکوع میں جائے تو مقتدی رکوع میں جائے، امام سجدے میں جائے تو مقتدی سجدے میں جائے، امام تشہد میں جائے مقتدی تشہد میں جائے. امام کے ساتھ اگر مقتدی لگ گیا تھا شروع سے تو امام سلام پھیرے تو مقتدی بھی سلام. اب امام صاحب رکوع میں گئے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، صف میں کھڑا ہوا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ شخص صف میں تو کھڑا ہو گیا ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. جماعت سے نماز پڑھتا تو امام کی اقتدا کرتا. اور ایسی اقتدا کہ نیت تک امام بھاگی ہو. ظہر ہے تو ظہر، عصر ہے تو عصر، فرض ہے تو فرض، نفل ہے تو نفل. تب جا کر فرض پڑھتے ہوئے نفل کی نیت کر لے گا مقتدی تو چل جائے گا، اس لیے کہ نفل پڑھنا ہے. لیکن ظہر پڑھتے ہوئے عصر کی نیت کر لے گا کوئی امام کے پیچھے نہیں ہوگی نا. تو پہلا سبق میرے بھائی جماعت کا یہ ہے کہ جس طرح مسجد میں امام کی مان کے چلتے ہیں، امام کے کہنے پر رکوع، امام کے سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں، ویسے ہی باہر میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں.